السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے نوشتہ میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی کے ساتھ ہے، یعنی متقین کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے۔ ان 4 مہینوں میں محرم کی مزید اہمیت نبی کریم کے اقوال مبارک سے بھی عیا ہوتی ہے۔ محرم کا معنی ہے بہت زیادہ قابل تعظیم۔ ان مہینوں کی حرمت ابتدائے آفرینش سے ثابت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جب نبی مدینے تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات کا دن ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ کے ساتھ موافقت رکھنے میں، ان کی خوشی میں شریک ہونے کی ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کی خاطر آپ نے فرمایا، اگر میں اگلے سال دنیا میں موجود ہوا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا۔ آپ اگلے سال اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ کی تائید اور حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے اس ارشاد پر عمل کیا اور 10ویں کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھنا افضل ہے، اور فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاشورہ کی فضیلت ابتدا ہی سے ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت محرم اور عاشورہ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہے کہ اس کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ ایسی محفلوں میں شریک ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی جہاں اعلانیہ بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو سنی گھرانوں میں بھی مجالس و محافل اور تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بدعات محرم الحرام میں بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: روزہ رکھنے کے بجائے عصر کے بعد کا فاقہ کرنا، نوحہ اور ماتم، گریہ وزاری، سوگ میں کالے کپڑے پہننا، رشتے طے نہ کرنا، محرم میں شادی نہ کرنا، نئے کپڑے نہ سلوانا، نہ پہننا، کپڑے الٹ کر کے پہننا، بستر کی چادریں الٹی کر کے بچھانا، چارپائی الٹ کر رکھنا وغیرہ۔ نوحہ و ماتم: نبی نے فرمایا، جو ماتم کرے، رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بین ڈالے، وہ ہم میں سے نہیں۔ میں اس سے بیزار ہوں جو ماتم میں سر کے بال مونڈے یا بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ نبی کریم نے نوحہ کرنے والی اور اس محفل میں شامل ہو کر غور سے سننے والی عورت پر لعنت بھیجی۔ باتیں مسلمانوں میں کفر کی ہیں: نصب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ امت کے تمام علماء حق کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ نوحہ اور جاہلیت کے طریقے پر بین کرنا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر کی الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں، اس بات کی بہت تاکید ہے کہ انسان روافظ کی بدعت میں مشغول ہونے سے پرہیز کرے، نوحہ، ماتم اور بین ڈالنے والے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ سب اعمال و افعال شائستہ ایمان والوں کے اخلاق کے منافی ہیں۔ اگر نوحہ اور غم جائز ہوتا تو نبی کریم کی وفات کا دن اس کا زیادہ حقدار تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ عاشورہ کو پھر رافضیہ کی نکالی ہوئی بدعت مثلاً مرثیہ، ماتم و نوحہ وغیرہ سے احتیاط کریں۔ یہ کام مومنوں کے نہیں۔ اگر ایسا جائز ہوتا تو نبی اکرم کی وفات کا دن سب سے زیادہ غم کا دن ہے۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ منہاج الحسنہ میں فرماتے ہیں، رافضوں اور عاشورے کو ماتم کا دن بنا لیا ہے، نوحہ کے اشعار و اشعار پڑھتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، رخساروں پر تماچے مارتے ہیں، گریبان اور کپڑے پھاڑتے ہیں، کفار کی طرح چیختے چلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ سوگ کے حوالے سے بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے، اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات درج ذیل ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، اپنے خاوند کے فوت ہونے پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، گویا کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ بیوہ عورت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں، اس مدت کے بعد اس کا سوگ میں رہنا حرام ہے۔ خلاف سنت کام کرنا ہر مسلمان کے لیے منع ہے۔
ہر وقت اور ہر لمحہ اسوہ رسول کی پیروی لازمی ہے۔ عشرہ محرم میں زیب و زینت سے دور رہنا، شادی نہ کرنا، اظہار غم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں یا ننگے بدن رہنا شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ نبی ایک بار جنازے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اظہار غم کے لیے اپنے اوپر سے چادریں اتار رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جاہلیت کے کام کرتے ہو، جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو؟ کفار سے ملتی جلتی رسمیں چاہے وہ خوشی کی ہوں یا غم کی، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ مرنے والے کی مرثیہ خوانی سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ مرثیہ خوانی کرتے کرتے لوگ حجوں پر اتر آتے ہیں، ایک کی محبت میں شدت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی حد تک کرتے ہیں۔ محرم میں جو مرثیہ خوانی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، ان میں اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، میرے اصحاب کو گالی مت دینا، اور فرمایا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرے اصحاب کے بارے میں ان کو میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا، یعنی ان کی برائی نہ کرنا۔ جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ہم تک دین ان کے ذریعے سے پہنچایا ہے، صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں۔ حضرت شاہ عبداللہ عزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان محفلوں میں شامل ہونا چاہے کسی بھی نیت سے ہو، مثلاً دوستی نبھانا درست نہیں جہاں بزرگوں کی ہجوں کی جاتی ہے، واقعات میں اپنی مرضی سے کمی و بیشی کر کے سنایا جاتا ہو، فرضی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ بدعتی مجالس میں شریک ہو کر ان کی تعداد بڑھانا بدعتی عمل میں شراکت ہی ہے۔ جو شخص کسی قوم کے مجموعے کو بڑھائے وہ اسی میں سے ہوگا، اور جو کسی بدعتی کے کام کو پسند کرے وہ اسی کام میں شریک ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری احادیث منقول ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا، یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ حسن اور حسین کی والدہ محترمہ کے بارے میں نبی کا فرمان ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدنا حسین کے فضائل و مناقب بجا ہیں، البتہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب ان کے فضائل و مناقب میں غلو کر کے دیگر صحابہ کرام کو سب شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے تناظر میں دیگر صحابہ کرام کو دین اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں سب سے پہلا نوحہ و ماتم کرنے والا بقول شیعہ حضرات کے خود یزید تھا۔ ملا جعفر اپنی مشہور کتاب جلال العیون میں لکھتا ہے، جب اہل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کی بیوی ہندہ بےتاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ گھر کے اندر جاؤ اور آل رسول پر نوحہ و ماتم کرو۔ ابن زیاد نے ان کے بارے میں عجلت سے کام لیا، میں قتل حسین پر ہرگز راضی نہ تھا۔ اہل بیت یزید نے زیور اتار کر لباس ماتم پہنا، صدائے گریہ و ماتم بلند کیا۔ یزید کے گھر 3 روز تک ماتم برپا رہا۔ تعزیہ و جلوس۔ ماتم کے علاوہ ایک خاص رسم تعزیہ داری ہے۔ تعزیہ کے لغوی معنی کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنے کے ہیں اور ان کے لیے تسکین کی دعا کرنے کے ہیں۔ کسی کی موت پر صبر کی تلقین کرنا اور ڈھارس بندھانا تعزیت کرنا کہلاتا ہے۔ محرم کا تعزیہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بنی ہوئی عمارت کی ایک نقل تیار کی جاتی ہے جس کو سجایا جاتا ہے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں اس کے پاس دست بستہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھک جھک کر سلام و سجدہ کرتے ہیں اور اپنی منتیں، مرادیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے زیر سایہ آنے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے خلقت ٹوٹ پڑتی ہے کہ آفات و بلیات کے دور ہونے اور مرادیں پورے ہونے کا یہی ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی تحفہ اثنا عشریہ باب 11 میں رقم طراز ہے، کسی چیز کی صورت اور نقل کو اثر ٹھہرا لینا ایک وہم ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا پہلا قدم اسی وہم کا نتیجہ ہے۔ محرم الحرام کے آنے والے ان دنوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے یہ 2 کام بھی کر لینا۔ یہ 2 وہ کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ 14ویں صدی کے والدین کو دکھ دینے والے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں جب بلاتی ہے تو پھر نماز توڑ دی جاتی ہے، عبادت چھوڑ دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے جو تمہیں بلا رہی ہے۔ محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والے، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو حسین کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اس حق کو بچانے کے لیے
امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ اسلام تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمہ زہرا کے بیٹوں نے دی۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے کہ سچ بولو، سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کو کیسے سجدے مانگتا ہے۔ آپ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، اے سی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جس حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دھن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پر کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر عہد عہد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا بلال عجیب تماشا ہے، تیری عجیب کہانی ہے کہ مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا او میرا حال کیا پوچھتے ہو، جب تم بازار جاتے ہو تو بازار جا کر بھی تو مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے اسے بھی ٹھوک ٹھوک کر چیک کرتے ہو، کہیں ایک کچا تو نہیں رہ گیا؟ اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نوجوانوں خوددارا محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے، جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ عزیز نماز ہے، اور وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔